کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں ویورز. آج کا جو ہمارا لائیو سیشن ہے، جو ہماری ویڈیو ہے، اس کا ٹاپک ہے گلوبل ٹیلنٹ ویزا. ویورز، یہ ٹاپک جو ہے اسپیسیفکلی پاکستانی نیشن کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ پاکستانی جو قوم ہے ہماری، اس میں ریئل سینس میں ایک گلوبل ٹیلنٹ جو موجود ہے، اور جو ایکسیپشنل ٹیلنٹ ہوتا ہے بیسیکلی وہ موجود ہے، جو لیڈرشپ سکلز ہوتی ہیں وہ موجود ہے. یہ ساری جو باتیں ہیں یہ سٹیٹمنٹس نہیں ہیں، بلکہ یہ پروون سارا جو ہے نا وہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے. ماشاءاللہ پاکستانی نیشنلز نے، پاکستانی نیٹو لوگوں نے اس چیز کو ہمیں زیادہ تو نہیں لیکن کبھی کبھار کہہ لیں کہ گلوبل ٹیلنٹ ویزا جو یو کے کا ہے، اس کی انکوائریز آتی ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ آپ کی خدمت میں اس کا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ایک سیشن رکھا جائے، تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس کے جو پیز اینڈ کیوز ہیں، اس کے جو کہہ لیں کہ اس کا جو پروسیس ہے اس کے بارے میں آگہی جو ہے وہ آپ کو دی جائے. ویورز، گلوبل ٹیلنٹ، ٹھیک ہے، جیسا کہ جو ورڈ ہے، جو یہ دونوں جو ورڈز ہیں یہ سیلف ڈسکرائبنگ ہیں کہ آپ کا کوئی ایسا، آپ کی ایسی کوئی اسکل، آپ کی ایسی کوئی ایکسیپشنل ایبلٹی جو کہ انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ اس کی ریکگنیشن ہو، جو کہ مانی جائے نہ صرف آپ کے نیٹو کنٹری میں بلکہ انٹرنیشنل یعنی گلوبل سطح پہ. تو ویورز، اس میں مطلب جو ہے اس کی بیسیکلی نا اس میں دو طرح کے لوگ آ جاتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ اپنا آپ کو جو ہے وہ لیڈر پروو کر چکے ہیں، ان کے پاس سرٹنلی اس چیز کا ایویڈنس موجود ہے، ان کے پاس جو ہے یا تو ریوارڈ کوئی موجود ہے، یا ان کے پاس سرٹیفکیشن ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی کا کوئی جو ہے کہ انہوں نے کوئی کنٹیسٹ ون کیا ہوا ہے ملٹیپل کنٹریز میں. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے ہم ڈسکس کر رہے ہیں بیسیکلی یو کے کا گلوبل ٹیلنٹ ویزا. سو اس میں کوئی ایک جو انٹرنیشنل کانٹیسٹ جو کہ یو کے اندر کوئی باڈی تھی، ٹھیک ہے، اس سے ریکگنائز تھا، یعنی اس سے آپ کو ریوارڈ کیا گیا، تو وہ بیسیکلی کہہ لیں کہ بندہ ایلیجیبل ہے اس ویزا کو اپلائی کرنے کے لیے، اس ویزا پہ جا کے ورک کرنے کے لیے ایلیجیبل ہے. ایک تو ہو گیا ویورز لیڈر، جو کہ مطلب کہہ لیں کہ پروون ہے، جو کہ ایکسیپشنل ٹیلنٹ جس کا جو ہے وہ پروو ہو چکا ہے، بلیک اینڈ وائٹ، جیسے میں نے بتایا ریوارڈ ہے، کوئی بھی کنٹیسٹ اس نے ون کیا ہے. ظاہری سی بات ہے کہ کوئی بھی جو انٹرنیشنل کنٹیسٹ ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کی سلیکشن ہوتی ہے. سلیکشن کا کرائٹیریا بڑا ٹف ہوتا ہے انٹرنیشنل جو کنٹیسٹ ہوتے ہیں. سو اس میں جو ظاہر ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو مطلب لیڈر ثابت کیا ہے، یعنی کہ آپ نے وہ ون کیا ہوا ہے ایک یا اس سے زیادہ جو مختلف کنٹیسٹ تھے وہ مطلب گلوبل سطح پہ، اور اس میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ یو کے اندر بھی آپ نے جا کے اپنے آپ کو پروو کیا، آپ نے ون کیے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک تو یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں جو اس طرح کی ایکسیپشنل مطلب لیڈرشپ اورینٹڈ کوالٹیز کے حامل ہیں، ایک تو یہ آپ کے آ جائیں گے. دوسرے اس میں وہ لوگ ہیں جو کہ لیڈر تو اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکے، لیکن ان کا جو کہہ لیں کہ جو پرفارمنس ہے وہ ایکسیپشنل پرومس ہے بیسیکلی ان کا. دے آر مچ مور کمیٹڈ ٹورڈز دیئر اچیومنٹس. ٹھیک ہے ویورز، یعنی کہ بیسیکلی انہوں نے لیڈر تو وہ ثابت نہیں کر پائے، لیکن وہ اس جو یہ ٹریک ہے اس کے اندر دے آر اسٹرائیونگ دیئر بیسٹ ٹو بیکم اے لیڈر ان نیئر فیوچر اور ان دا فار ٹائم. تو ویورز، وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں، یعنی کہ ان کا جو ہے ان کے پاس ایکسیپشنل پرومس ہے، ایکسیپشنل ٹیلنٹ تو نہیں ہے. دیئر پرفارمنس از پرومسنگ، کمٹمنٹ اورینٹیڈ، ٹھیک ہے، یہاں مطلب یہ لگتا ہے کہ وہ کچھ ٹائم کے بعد وہ بھی لیڈر بن سکتے ہیں. تو وہ لوگ بھی اس میں اگر ان کے پاس مطلب انہوں نے کافی سارے کنٹیسٹ جو ہے گلوبل سطح پہ وہ یا تو انہوں نے ون بھی کیے ہیں، یا ان میں سے کچھ زیادہ تر میں انہوں نے بیسیکلی ایک تو کہتے ہیں کہ رنر اپ کی پوزیشن حاصل کی، اور اس چیز کا ایویڈنس اس کے پاس موجود ہے. ڈیفینیٹلی اگر انہوں نے ون نہیں کیے زیادہ تو پھر بھی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ انٹرنیشنل کنٹیسٹ تک ایکسیس لیں.
اس سے پہلے بھی آپ کو کافی تگودو کرنی پڑتی ہے. یو ہیو ٹو اسٹرائیو مچ مور فار ریچنگ دس ڈیسٹینیشن. سو ویورز یہ سادہ الفاظ میں یہ جو دو طرح کے لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے یو کے اپنا گلوبل ٹیلنٹ ویزا آفر کرتا. ویورز اس میں اگر تو ظاہر ہے کہ کوئی یورپین ہے بندہ ٹھیک ہے اس کو تو اس ویزا کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ یو کے میں جائے گا ٹھیک ہے بفور یو کین سے ڈیو ڈیٹ آف دا بریگزٹ پیریڈ اس میں جا کے وہ اپنا جو ہے کہہ لیں کہ گول لے سکتا ہے. یعنی وہ گلوبل ٹیلنٹ اگر اس کے اندر ہے اس نے ایوارڈ ون کیے ہوئے ہیں وہ یورپین نیشنل ہے, لائکنسٹائن سوئس نیشنل ہے, ناروے نیشنل ہے ٹھیک ہے. تو کوئی بھی جو مطلب یورپ کے انڈر کنٹریز ہیں جو کہ آپ کے شینگن ٹریٹی کے اندر کور ہوتے ہیں یورپی یونین میں تو وہ بیسیکلی اسے ویزا کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ویورز اس میں ویزا اپلائی کرنے سے پہلے ایک کرائٹیریا ہے جو ٹف کرائٹیریا انڈورسمنٹ کا. جس طریقے سے ان کے جو بزنس امیگریشن کے روٹس ہیں اس میں اسٹارٹ اپ ہے آپ کا اور انوویٹر ویزا ہے اس میں آپ کو انڈورسمنٹ لیٹر لینا پڑتا ہے بفور اپروول آف یور فائنل ویزا. تو اس میں بھی آپ کا انڈورسمنٹ لیٹر جو ہے نا اس کی ریکوائرمنٹ ہے اور وہ جو ہے آپ کا جب آپ اس کی اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں تو اس کے 8 ویکس کے اندر اس کا رزلٹ آپ کو مل جاتا ہے. ویورز اس میں اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ یو کے اندر کام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اس کے اندر اس طرح کی ایبلٹیز نہیں ہیں یا وہ اس طریقے سے کہہ لیں کہ اٹین نہیں کر پایا ایک سرٹن لیول آف لیڈرشپ اور لیڈرشپ پرومس تو وہ جو ہے دوسری ورک کیٹیگریز کو دیکھ سکتا ہے. ان کے ذریعے سے اپنا جو آبجیکٹو ہے ورک ان دا یو کے یعنی ورکنگ ویزا ورک پرمٹ اس کو گین کر سکتا ہے. اس میں آپ کا اسکل ورکر ویزا ہو سکتا ہے. اگر آپ کا تھوڑا میڈیکل کی فیلڈ ہے تو آپ ہیلتھ اینڈ کیئر ویزا بھی دیکھ سکتے ہیں. اسٹڈی روٹ میں بھی آپ ظاہر ہے کہ لیٹر آن جاب لے سکتے ہیں اور آپ کام کر سکتے ہیں یو کے اندر. اور کچھ اس طرح کی ہیں. باقی اگر آپ بزنس امیگریشن میں جاتے ہیں تو آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے, آپ ورک پرفارم کر سکتے ہیں. ویورز جب آپ کو انڈورسمنٹ بیسیکلی مل جاتی ہے اس کے 90 ڈیز کے اندر آپ نے اپنا جو ویزا ہے جو آپ کی فائنل سٹیج ہے گلوبل ٹیلنٹ ویزا لینے کی وہ آپ اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے. اور آپ اگر خدا نخواستہ وہ ٹائم لیپس کر جاتا ہے ایکسپائر ہو جاتا ہے 90 ڈیز کا ٹائم تو پھر آپ کو ایک نئی انڈورسمنٹ لینی پڑتی ہے. ویورز یہ اس میں جو کہہ لیں کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ اٹریکٹیو جو اس کا پارٹ ہے جو اس کی جو ہے اٹریکشن ہے اس ویزا کی وہ یہ ہے کہ آپ کو 5 ایئرس تک کا جو ہے کہہ لیں کہ ویزا گرانٹ ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہے اور سب سے مزے کی بات ہے کہ آپ کو جو اس کا جو سیٹلمنٹ روٹ ہے وہ بھی 3 to 5 ایئرس ہے. یعنی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی انڈورسمنٹ کا کیا کرائٹیریا ہے, کس کیٹیگری کی ہے, کس فیلڈ کی ہے, کس طریقے سے آپ کو ریوارڈ ہوئی ہے انڈورسمنٹ. تو پھر اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ کیسز میں آپ 3 ایئرس پہ بھی ایون کہ اس کی اس کا جو کہنے کے سیٹلمنٹ ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. اور کچھ جو ہے اس میں کچھ صورتوں میں آپ اس کی 5 ایئرس تک کی انڈورسمنٹ لے سکتے ہیں. تو ویورز یہ بڑی زبردست اس کی جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ اٹریکشن ہے. اس کے بعد اس کی جو ایکسٹینشن ہے ویورز وہ بھی 1 ایئر to 5 ایئر. یہ آپ کو ملٹی ٹائم اس میں کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے کہ کتنے ٹائمز جو ہے آپ کو اس کی ایکسٹینشن مل سکتی ہے. اس کی یہ ان لمیٹڈ ٹائمز جو ہے آپ کو اس کی ایکسٹینشن مل سکتی ہے. یعنی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 4 8 10 دفعہ ٹھیک ہے. اس کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بیسیکلی آن لائن ہے. آپ صرف آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. مینول اپلائی کی کوئی صورت نہیں ہے. ویورز اس کے اندر جو بیسیکلی مین جو فیلڈز ہیں نا وہ بیسیکلی یو کے نے جو ڈیفائن کیے ہیں وہ ہے آپ کی اکیڈمیا اور ریسرچ, اور دوسرا آپ کا آرٹس اینڈ کلچر ہے, اور تیسرا آپ کا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے. ان 3 فیلڈز میں اگر آپ ثابت شدہ ہے آپ کے پاس, آپ ریکگنائزڈ ہیں گلوبلی انٹرنیشنلی کہ آپ جو ہے وہ ایک گلوبل کہہ لیں کہ ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر, تو آپ اس ویزا کیٹیگری کے لیے ایلیجیبل ہیں ٹھیک ہے. ان 3 فیلڈز کے اندر یعنی دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں, اکیڈمیا اینڈ ریسرچ, آرٹس اینڈ کلچر اور آپ کی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی 3 فیلڈز ہیں جس کے اندر آپ یہ ویزا گین کر سکتے ہیں اگر آپ ایلیجیبل ہیں. وہ جو سارا کرائٹیریا میں نے آپ کو ان ڈیٹیل بتایا.
اچھا ویورز، اس میں کچھ ایسے ویزاز ہیں جس میں آپ اگر یو کے اندر موجود ہے، جن کیٹیگریز پہ آلریڈی آپ نے وہ ویزاز لے رکھے ہیں، تو ان سے آپ اس ویزا پہ سوئچ بھی کر سکتے ہیں. اس میں آپ کا ہو سکتا ہے کہ آپ اسکل ورکر ویزا پہ ہیں تو آپ اس پہ سوئچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹ روٹ پہ ہیں، آپ چاہے گریجویشن کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں یا ماسٹر پوسٹ گریجویشن کے لیے گئے ہوئے ہیں تو پھر بھی آپ اس پہ سوئچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اسپاؤس سیٹلمنٹ کیس پہ ہیں تو اس میں بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے فائنل اچیومنٹ لے لی ہے اور آپ یا تو لیڈر ہیں یا ایک پوٹینشیل لیڈر ہیں، تو آپ اس ویزا پہ سوئچ کر سکتے ہیں بائی ریمیننگ ان دا یو کے، مطلب وداؤٹ لیونگ دا یو کے. ویورز، یہ یو کے اندر اگر آپ ہیں اور آپ سوئچ کر کے اس پہ اپلائی کریں گے تو اس کا جو انڈورسمنٹ لیٹر لینے کے بعد جو اس کا پروسیسنگ ٹائم ہے ویزا کا، وہ 8 ویکس ہے آپ کا. اور اگر آپ اس کا جو ہے پاکستان یا انڈیا سے اپلائی کرتے ہیں یا اس طرح کے کسی اور آؤٹ سائڈ دا یو کے کسی کنٹری سے، تو یہ 3 ویکس لیتے ہیں اس پہ ویزا کو پروسیس کرنے کے لیے ہوم آفس جو ہے. اس کی جو فیس ہے، مین اپلیکینٹ کی فیس 152 پاؤنڈ 152 پاؤنڈز ہے. اور اگر آپ کا بچہ یا آپ کا اسپاؤس جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کی جو اس انڈیویجول، مطلب یا تو وہ اسپاؤس ہے یا بچہ ہے، تو اس کی انڈیویجول جو فیس ہے وہ 608 پاؤنڈ ہے، 608 پاؤنڈس انڈیویجول. ٹھیک ہے، مطلب جتنے وہ ڈپینڈنٹس ہوں گے آپ کے کا، چاہے ادھر وہ اسپاؤس ہے یا آپ کے بچے ہیں، تو وہ اسی لحاظ سے آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ہیلتھ سرچارج، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے، جو میرا سیشن دیکھتے ہیں ریگولرلی، ٹھیک ہے، میں کافی دفعہ میں نے بتایا کہ آپ کا جو ہیلتھ سرچارج ہے انہوں نے ریوائز کیا ہوا ہے. اب تھوڑی سی اس کی اماؤنٹ تو زیادہ ہے، لیکن وہ آپ کی 624 پاؤنڈ پر اینم ہے، یعنی پر ایئر. مطلب اگر آپ کو 3 سال کا گلوبل ٹیلنٹ ویزا یو کے گرانٹ کرتا ہے تو آپ کا 1872 پاؤنڈ آپ کا ہیلتھ سرچارج ہوگا جو آپ اس بات میں پے کریں گے. ویورز، اس کی جو انڈورسمنٹ لیٹر لینے کی جو فیس ہے بیفور ٹیکنگ یور ویزا، وہ ہے آپ کی 456 پاؤنڈ. یعنی آپ ویزا لینے سے پہلے جو انڈورسمنٹ کا مرحلہ ہے اس کی جو فیس آپ پے کرتے ہیں وہ ہے آپ کی 456 پاؤنڈس. ویورز، اس میں کچھ ایسی کیٹیگریز ہیں جت کے ذریعے اگر آپ یو کے میں موجود ہیں، یعنی کہ ان کا ویزا آپ کے پاس موجود ہے، تو وہ آپ ان سے گلوبل ٹیلنٹ ویزا کے اوپر سوئچ نہیں کر سکتے. وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. وہ ہیں آپ کا وزٹ ویزا پہ ہیں آپ اگر، اور یا آپ شارٹ ٹرم اسٹڈی ویزا پہ ہیں، یا آپ پیرنٹ ہیں آف اے چائلڈ اسٹڈی ویزا. مطلب ایک چھوٹے بچے کا جو ویزا ہوتا ہے چائلڈ کا اسٹڈی ویزا، میٹریکولیشن کی اسٹڈی ہے یا کوئی اور انیشیل اسٹڈی ہے، اس کے مطلب ڈپینڈنٹ کے طور پہ آپ اگر بینگ پیرنٹ گئے ہوئے ہیں یو کے میں، تو پھر بھی آپ اس ویزا پہ اپلائی نہیں، اس پہ سوئچ نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپ کا سیزنل ورکر ویزا جو 6 ماہ کا گرانٹ کیا جاتا ہے، شارٹ ورکر ویزا ہوتا ہے، شارٹ ٹرم ورک ویزا ہوتا ہے، اس سے بھی آپ اس پہ سوئچ نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپ کا جو ہے خدا نخواستہ آپ امیگریشن بیل پہ ہیں یو کے میں، تو آپ اس بیل پیریڈ کے دوران بھی جو ہے اس ویزا پہ سوئچ نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایلیجیبل نہیں اپلائی کرنے کے لیے. یا کوئی ایسی کوئی کہہ لیں کہ آپ کو پرمیشن دی گئی ہے جو کہ یو کے جو امیگریشن رولز ہیں ان سے اوے جاتے ہوئے، ان سے آؤٹ سائڈ رہتے ہوئے آپ کو کوئی ایکسیپشنلی طور پہ گرانٹ کی گئی ہے، تو اس جو ہے ٹائم کے اندر، اس پرمیشن کا جو ٹائم جو آپ سپینڈ کر رہے ہیں یو کے میں، اس پیریڈ کے دوران بھی آپ گلوبل ٹیلنٹ ویزا اپلائی نہیں کر سکتے، نہ ہی اس پہ سوئچ ہو سکتے ہیں. ویورز، تو یہ تھی کافی ساری جو کہہ لیں کہ مین جو اس کا جو کرکس ہے، موٹی موٹی جو اس کی معلومات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی. میں نے کوشش کی بیسیکلی آپ کی خدمت میں الیبوریٹ کرنے کی، ایکسپلین کرنے کی. ویورز، اس میں اب جو مین بیسیکلی چیز ہے نا، اس کے جو 3 میں نے آپ کو فیلڈز بتائیں جن فیلڈز میں رہتے ہوئے آپ اس ویزا کو گین کر سکتے ہیں اگر آپ لیڈر ہیں یا پوٹینشیل لیڈر ہیں. ویورز، وہ بیسیکلی ہر فیلڈ کی علیحدہ سے جو ہے نا وہ ڈاکومنٹیشن ہے، جو کہ پورا ایک کہہ لیں ایک فل فلیج ایک ٹاپک ہے، جس پہ جو ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ وہ جو اکیڈمیا اور ریسرچ جو اس کی پہلی فیلڈ ہے، اور دوسری فیلڈ آرٹس اینڈ کلچر ہے، یا تیسری فیلڈ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، ان فیلڈز میں اگر آپ ویزا پروسیس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ نے اسیس خود بھی کیا ہوا ہے، اور آپ نے گلوبلی مطلب مختلف باڈیز نے، مختلف کنٹریز کی جو کہہ لیں کہ ریوارڈنگ باڈیز ہیں، انہوں نے آپ کو یہ پروو کیا ہے کہ آپ واقعی جو ہیں یا تو لیڈر ہیں یا پوٹینشیل لیڈر ہیں.
تو وہ جو ہے کہہ لیں اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ بڑی ایک کمپریہنسو بیسیکلی اپروچ ہے، تو وہ ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ نیکسٹ کسی سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ویورز تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.